السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو عقیدہ نمبر 21۔ اللہ عز و جل کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس پر کل گفتگو ہو چکی ہے نا، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں، یعنی کہ فرشتے وغیرہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں، حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ عز و جل ہے۔ اس نے فرشتوں کو اپنے کام پر لگا رکھا ہے اور انہیں ذمہ داریاں اس نے دے رکھی ہیں، مگر حقیقت میں روزی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فالمقسمات امرا، یہ سورہ الذاریات کی آیت ہے، اور فرمایا فالمدبرات امرا، تو معاملات کی تدبیر کرنے والا اور امور کو بانٹنے والا یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ اس نے فرشتوں کو ان کاموں کے لیے ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، تو یہ فرشتے وغیرہ ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں، یعنی یہ سب ذریعہ ہیں اور وسیلہ ہیں۔ وسیلہ بمعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ ہمیں وسیلہ میں لینا، یہ وسیلہ یعنی ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، حالانکہ اس کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس تعلق سے مزید تفصیل کے لیے تفسیر بغوی کا مطالعہ اس جگہ پر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ ہے کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ امور دے رکھے ہیں اور ان کاموں کو ان کو کرنا سکھا رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو تدبیر کرنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ ایک ہے جبریل، دوسرے ہے میکائیل، اور ایک ہے ملک الموت، اور ایک ہے اسرافیل، اور ذمہ داریاں سب کی الگ الگ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے متعین کیا ہے کہ وہ وحی لاتے ہیں رب کی بارگاہ سے اس کے فرشتوں اس کے انبیاء کی طرف، اور جو ہے اسی طرح دشمنوں کفار و مشرکین کی لشکر اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہزیمت دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پروں سے جو ہے انہیں شکست دے دیتے ہیں۔ رہے میکائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش برسانے، سبزہ اگانے اور روزی تقسیم کرنے پر متعین کیا ہے، اور ملک الموت تو یہ روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تو صاحب سور ہیں، یعنی سور پھونکیں گے، اور جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا تب یہ اترتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ کل یہی سوال و جواب ہو رہا تھا، اس کو آپ وضاحت سے سمجھ لیں۔ ہر بھلائی ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، یعنی ازل میں جب دنیا نہ تھی اور دنیا میں جو کچھ ہے کچھ بھی نہ تھا، اس کی ذات تھی، اور جتنی بھی چیزیں موجودات معدومات جو بھی ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے،
تو ان ساری چیزوں کو اپنے علم کے موافق اس نے مقدر کر رکھی ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق بھلائی سے ہو چاہے ان کا تعلق برائی سے ہو، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے، جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تقدیر اس نے جو ہے ہم پر تھوپ دی ہے کہ ہم پتھر کی طرح مجبور ہو گئے کہ جو لکھا گیا ہمیں وہی کرنا ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم یہی کرنے والے تھے۔ ہم نے کل سمجھایا تھا کہ اگر بغیر تقدیر کے پیدا ہوتا، فرض کر لو ایک بندہ جو بغیر تقدیر کے دنیا میں پیدا کیا گیا، وہ کیا کیا کرے گا اپنی پوری زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ازل ہی سے ہے، تو وہ جو کچھ کرنے والا ہے دنیا میں سب اللہ جانتا ہے، اسی کو اس نے لکھ دیا ہے کہ بندہ ایسا ایسا کرے گا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اشیاء کے ہونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو ازل ہی سے جاننے والا ہے۔ اب اس کا جو انکار کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے حدیث کی کتاب میں، سنن ابو داؤد، مشکات وغیرہ میں، کتاب القدر میں یہ ملے گی حدیث، القدریۃ مجوس ہذہ الامہ، قدریہ جو ہے اس امت کے مجوس ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تو اسی لیے چونکہ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو جو لوگ کلمہ پڑھ کر تقدیر کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس کہا ہے۔ چلیے یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب عقیدہ نمبر 24، تقدیر کی بات چل رہی ہے۔ جیسا اللہ نے بندہ جیسا چاہتا تھا، کرنے والا تھا، جو جیسا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے موافق اس نے ویسا لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہوئی تقدیر۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ قضا 3 قسم ہے۔ قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقدیر کی، قضا کے معنی تقدیر، اس کی 3 قسم ہے۔ نمبر 1 مبرم حقیقی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مبرم حقیقی، جسے مبرم حقیقی کہا جاتا ہے۔ مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا وہ کسی پر لٹکی ہوئی نہ ہو، معلق نہ ہو، اس کا کسی سے تعلق نہ ہو کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں نا فلاں کام بھائی فلاں کے ذمہ لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ کریں گے تبھی ہوگا۔ معلق کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ معلق ہونا، بھائی دیکھیے یہ کام تو فلاں کے ذمہ وہی چاہیں گے تو ہوگا۔ تو اگر آپ ٹھیٹھ زبان میں ایک اچھی گفتگو میں فلاں کام فلاں سے متعلق ہے، انہی کے ذمہ وہ لٹکا ہے، انہی کے ذمہ وہ معلق ہے، یعنی وہ کریں گے تو ہوگا۔ تو علم الہی میں جو تقدیر کسی شے پر معلق نہ ہو تو اسے مبرم حقیقی کہیں گے۔ اور دوسرا معلق محض۔ معلق محض
کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صحیفے دے رکھے ہیں جسے وہ لوح محفوظ سے صحیفوں میں وہ ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو چکا، اس کو صحیفے میں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی تقدیر ہو کہ فرشتوں کے صحیفے میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو، تو جس تقدیر کا فرشتوں کے صحیفے میں کسی چیز پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو، وہ تقدیر معلق محض کہلاتی ہے، وہ تقدیر معلق محض کہلاتی ہے۔ اور تیسری ہے معلق شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم، یعنی وہ معلق جو مبرم کے مشابہ ہو، مبرم کے مشابہ ہو، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ فرشتوں کے صحیفے میں تقدیر تو لکھی گئی مگر اس کا کسی چیز پر معلق ہونا ذکر نہ کیا گیا ہو، لیکن اللہ کے علم میں اس تقدیر کا کسی چیز پر معلق ہونا ہو، تو اس معنی کر کہ وہ اللہ کے علم میں معلق ہے، تو یہ مبرم کے مشابہ ہو گیا۔ اور فرشتوں کے صحیفے میں اس کا معلق ہونا ذکر نہیں ہے، تو اب یہ مبرم کے مشابہ ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں وہ معلق ہے اس لیے وہ مبرم حقیقی کی طرح نہیں ہے، مبرم حقیقی نہیں ہے، مبرم حقیقی کی طرح ہے۔ پھر سے سمجھیں، ایک تقدیر وہ جو اللہ کے علم میں ہے اور کسی چیز پر وہ معلق نہیں ہے، اسے مبرم حقیقی کہیں گے۔ ایک تقدیر وہ جو فرشتوں کے صحیفوں میں ہے اور کسی چیز پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو، اسے کہیں گے معلق محض کی، ایک دم خالص تعلیق ہے اس میں کہ وہ معلق ہے کسی چیز سے۔ اور ایک وہ کہ فرشتوں کے صحیفے میں لکھی گئی ہے اور کسی چیز سے معلق ہونا ظاہر نہیں کیا گیا مگر اللہ کے علم میں وہ کسی چیز پر معلق ہے۔ تو اب فرشتوں کے صحیفے میں چونکہ معلق ہونا ظاہر نہیں کیا گیا اس لیے یہ مبرم ہو گئی اور مشابہ ہو گئی مبرم حقیقی کے۔ مبرم حقیقی تو نہیں ہے کیونکہ وہ معلق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو علم الہی میں اس کی تعلیق ظاہر ہو۔ اور جو مبرم حقیقی ہے، اب تین صورتیں ہوئیں، پہلی مبرم حقیقی، دوسری معلق محض، تیسری معلق شبیہ مبرم۔ پہلی مبرم حقیقی، وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے، وہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ یہیں سے عقیدہ بھی واضح ہو گیا جو بعض اوقات میں کمزور طبیعت، کمزور ایمان والوں کو مجذب کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ فکر بھی دور ہو گئی کہ جو کبھی کبھی کمزور ایمان والوں کے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے، کہ وہ یہ جانتا ہے کہ غوث اعظم دعا کریں گے، کرم فرما دیں گے تو مشکل دور ہو جائے گی، فلاں ولی دعا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس نے سن رکھا اجمیر چلے جاؤ تو یہ مشکل دور ہو جائے گی، اس نے حدیثیں پڑھی کہ اگر 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر کے، نماز نفل پڑھ کر کے، نماز تہجد پڑھ کر، حدیث پاک میں آیا کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دعا کی جائے، ہے نا، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کسی ایک مشکل کے لیے بار بار دعائیں کر رہا ہے، بار بار دعائیں کر رہا ہے، سارے جتن اس نے کر لیے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بعض کمزور عقیدہ لوگوں کے عقیدے ڈگمگانے لگتے ہیں، ہے نا، یہاں پر تو اس کا علاج یہاں پر یہ ہو گیا کہ جو تقدیر رب کی علم میں جو ہے مبرم حقیقی ہے وہ بدل ہی نہیں سکتی ہے، کوئی بندہ لاکھ جتن کر لے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے فلاں کے لیے دعا فرمائی ہے، تو فلاں کے لیے دعا فرمائی ہے جب کہ وہ مثالی سنی بن جائیں
تو مثالی سنی تو وہی ہوتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر پکا ہو. تو شاید اللہ کو یہی منظور ہے، کوئی حکمت ہوگی کہ تاج الشریعہ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن حکمت کچھ تھی کہ یہاں قبول نہ ہوئی، اسی لیے وہ مثالی سنی نہ بن سکے. بھائی خیر اور بھلائی کی دعا تو کفار و مشرکین کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر بھلائی مطلب ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور فساق و فجار، شرابی، جواری، بدکار مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کافروں کے لیے دعا کریں اللہ انہیں جو ہے ہدایت نصیب فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پسند ہیں. فساق و فجار، شرابی، جواریوں کے لیے دعا کی جائے اللہ انہیں پکا سچا مسلمان بنا دے. تو مثالی مسلمان، سچا پکا مسلمان مطلب ایک ہی ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ سب جائز ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اب اللہ کی مرضی دعا قبول نہیں ہوئی، ورنہ مثالی سنی ایسے لوگ بن جاتے. ہاں جس دن قبول ہو جائے گی کہ اللہ کی اگر دیر ہے، کہتے ہیں اندھیر نہیں ہے، جس دن دعا قبول ہو جائے گی تو وہ مثالی سنی ہو جائیں گے. اس سے خوب ثابت ہے کہ وہ مثالی سنی نہیں ہے. تب تو تاج الشریعہ نے ان کے لیے مثالی سنی کی دعا کی. تو دعائیں جو مبرم حقیقی ہیں اس میں تبدیلی ناممکن ہے. اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں، اکابر محبوبان خدا اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے برگزیدہ بندے اگر کبھی اتفاق سے اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اس خیال سے واپس فرما کہ اے میرے بندے یہ خیال مت کر، یہ دعا مت کر، واپس کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چنانچہ اب یہاں دیکھو نقل فرماتے ہیں کہ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے. درس سیرت انبیاء میں آپ نے اس کو سنا ہوگا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جن الکریم و علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی رحمت محضہ تھے. حضرت ابراہیم خلیل یہ رحمت محضہ ہیں، ہے نا. ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، ان کے نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم مہربان باپ. اب مانے باپ، رحیم مانے مہربان. ابراہیم اب رحیم مہربان باپ ہیں وہ. اب قوم پر عذاب آ رہا ہے تو ابراہیم رحمت محضہ ہوئے. تو آپ نے ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. سعی کیا ہوئے کہ ان پر عذاب مت ڈالو، ان پہ نیک آدمی ہے، اس میں جو ہے لوط نیک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس پر کچھ ایمان لانے والے کچھ لوگ ہیں، تو ان پر عذاب نہ لائیں. تو ملائکہ جو قوم لوط پر عذاب لے کر کے آئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کوشش میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ اتارے. اور یہ کوشش اس حد تک بڑھی ہے نا کہ وہ خلیل ہے، وہ رب کا خلیل ہے، تو دوست ہے، اپنے دوست، وہ اس کا دوست ہے. رب کی بارگاہ میں اتنا کوشش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کی کوشش کو رب نے فرمایا. ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کو، ان کی سعی کو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار التجا کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا؟ یجادلنا، جھگڑنا. جدال کے معنی جھگڑے کرنے کے، بحث کرنے کے ہوتا ہے کسی کی مجال جو رب کی بارگاہ میں بحث کرے؟ مگر وہ کریم ہے جسے وہ مقام عطا فرما دے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں، جو محبوبان بارگاہ خدا کی بارگاہ عزت میں، محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں، بارگاہ عزت یعنی اللہ کی بارگاہ. یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت و جاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور
کوئی دم نہیں مار سکتا. یہ تبلیغیوں وہابیوں کا عقیدہ ہے. جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا, اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا. حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت, مقام و مرتبہ, ان کی بلندی, شان, عظمت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کے لیے خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ کیا فرماتا ہے؟ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. حدیث پاک میں شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام. فرمایا کیا یہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ چونکہ آواز تیز تیز آ رہی تھی, بلند آواز سے جو ہے آواز آ رہی تھی. عرض کی, حضرت جبریل نے عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مجاز میں تیزی ہے. ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مجاز میں تیزی ہے. واہ کیا شان ہے, اللہ اکبر, ہے نا. کریم ہے وہ رب جسے جو چاہے عطا فرماتے. یوں ہی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجاز میں تیزی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو آواز بھاری ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. تو اس تیز گفتگو کو سن کر ہمارے نبی نے فرمایا کہ رب سے کوئی اتنی تیز آواز میں بات کرتا ہے. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے کلیم کی مجاز میں تیزی ہے, جلال ہے, اتنا جلال کہ ملک الموت کو روح نکالنے کے لیے آئے تو ایک ہاتھ کھینچ کے مارا تو آنکھ باہر نکل آئی. یہ جلال تھا حضرت موسیٰ کا. کہنے لگے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں تو میری روح نکالنے آ گئے ہو. ایسے جلال سے مارا کہ آنکھ باہر آ گئی. اور جلال اور طاقت تو یہ تھی کہ قبطی کو ایک ہاتھ مارا مر گیا, وہ فرعونی تھا ایک. تو موسیٰ کے مجاز میں تیزی تھی. اسی طرح جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضور سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. رب نے کہا محبوب تجھے میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا, ہے نا. تو میرے نبی فرماتے ہیں اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو یعنی جہنم میں ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, ہے نا. آپ جو ہے حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کتنی شان ہے, کتنی عظمتیں ہیں ان کی. اب یہاں پر کچھ وہابیہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے نبی کو غیب معلوم تھا تو وہ جنت میں جبریل سے پوچھتے کیوں تھے؟ جبریل سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ ہیں جبریل سے کیوں پوچھ رہے تھے یہ کون وہ کون وہ کون وہ کون؟ ان جاہلوں سے پوچھو کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ جا رہے تھے, ہاتھ میں ان کے عصا تھا. قرآن پاک میں ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے, دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ يَا عَصَائِي, فرمایا ہے میری لٹھی ہے. أَتَوَكُّ عَلَيَّ وَأَشْرُبُ بِهَا إِلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَىٰ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میری لٹھی ہے. وہابیوں سے پوچھو معاذ اللہ کیا جواب ہے یہاں پر؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا معاذ اللہ کی موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر موسیٰ نے کیوں پوچھا, اللہ نے کیوں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نادانو, جبریل کے ساتھ مصطفیٰ چل رہے تھے تو گفتگو تو ہونی چاہیے, ورنہ سفر کے ساتھی ہونے کا مزہ کیا ہے؟ تم اپنا منہ بند رکھو میں اپنا منہ بند رکھوں. جو سیر کرانے لے گیا تھا اسی سے تو پوچھا جائے گا. خیر چلیے, وہابیوں کے پاس جو جواب ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا.
میرے نبی فرماتے ہیں جب تو میں راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی ایک امتی جہنم میں ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت و عزت و جاہت ختم، اب اس سے اونچا اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ اللہ تعالی وسلام علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ماں اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، بڑی مشکلیں مشقتیں برداشت کرتی ہے، بڑی ہی درد اور تکلیف سے وہ گزرتی ہے، بڑی تمنائیں رکھتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اس قدر پیار اور اس قدر محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ درمیان میں گر جائے، کچا بچہ ہے نا، تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، وہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے نا، ایک ماں سمجھ سکتی ہے جب اس کا بچہ گرتا ہے تو۔ یہ اور بات ہے آج کے اس ماڈرن دور میں لوگوں نے تو اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی یہ منزل سے بہت دور۔ سورہ انعام پڑھی، اللہ فرماتا ہے اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو، تم نہیں روزی دیتے ہو، ہم تمہیں اور ان کو ہم روزی دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال کچا بچہ جو گر جاتا ہے، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو کسی کو قرض دیا ہو تو کیسے جھگڑ کر پیسہ اس سے مانگتے ہیں، اور آپ کو حق حاصل ہوتا ہے جھگڑنے کا۔ مثال ذرا دیکھو کیا تمثیل دی ہے سبحان اللہ، کہ جس طرح ایک قرض دینے والا قرض لینے والے سے جھگڑتا، اسے حق حاصل ہے جھگڑا کرنے کا اپنا مال لینے کے لیے، ایسے ہی یہ بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب سے جھگڑے گا، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جاؤ۔ تو یہ مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث پاک ہے، کہتے علی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچا بچہ اپنے رب سے جھگڑے گا جب اس کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کریں گے، تو کہے گا جھگڑے گا تو اللہ فرمائے گا، تو اس بچے سے کہا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ فیجرہما بسررہ حتی یدخلها الجنہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر جو ہے جنت میں لے کے چلا جائے گا، جنہیں حالانکہ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور یہ کچا بچہ لڑ کر جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تو صدر شریعہ فرماتے ہیں یہ جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع یعنی فائدہ مند، اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع۔ شیاطین الانس یعنی شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں شیاطین الجن والانس، ہے نا۔ تو انسانی شیطانوں کی خباثت کا بہت بڑا دافع ہے، ان کی خبیث طبیعت کے لیے دفع کرنے والا۔ کہتے کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا، اور قبل قضاء مبرم حقیقی بدلتا نہیں ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے والا نہیں ہے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہاں مختصر آیت ہے، مکمل آیت یہ ہے سورہ ہود کی، اور سیرت انبیاء میں اس کو آپ سن بھی چکے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اپنے اس خیال میں نہ پڑو، بے شک تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں ہے۔
ہو گیا، یہ قضاء مبرم حقیقی کو سمجھا دیا گیا۔ اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے، جو ظاہر قضاء معلق ہے، اس تک تو اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور جو متوسط حالت میں ہیں، جو متوسط حالت میں ہیں، مطلب صوف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، صوف ملائکہ میں چونکہ اس کی تعلیق مذکور نہیں اس لیے مبرم ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ معلق ہے، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی، جو خاص مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، خاص مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، ان تک خواص کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی وہی کہ فرشتوں کے صحیفے میں جو مبرم ہے مگر اللہ کے علم میں وہ معلق ہے، جس تک عام اولیاء کی رسائی نہیں ہوتی، اسی کو کہتے ہیں غوث اعظم کی میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ غوث اعظم کا قول ہے نا کہ انی ارد القضاء بعد عمر ما، میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قضاء مبرم تو ابھی آپ نے پڑھا وہ نہیں ٹلتی ہے، تو جواب اس کا یہی ہے کہ یہاں پر جو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد وہی قضاء مبرم ہے جو فرشتوں کی صحیفے میں مبرم ہے مگر اللہ کے علم میں معلق ہے۔ غوث اعظم اگر اس کی طرف توجہ فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے ٹال دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، اور اسی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد قضاء بعد عمر ما، ان الدعاء یرد القضاء بعد عمر ما، بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ، مکمل عاجزی کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں سے جو ہے ان مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اور اس پر بڑی ہی تفصیلی گفتگو اگر آپ کو سننی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا المعتمد المستند کے حاشیے کو دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر ہم کل اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج کی گفتگو بس یہیں تک، انشاءاللہ پھر کل ہم اور آپ جو ہے ملاقات کریں۔